تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنانی ہے بخاری شریف سے. اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آ کر بڑی محفل ہوئی جناب بلے 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 دی گلاں کرے لیکن درس غوثیہ چلان والے نو بھول جائے تے احسان کش ہوئے گا، احسان فراموشی ہوئے گی کہ درس غوثیہ دیاں بھی تعریفاں کر رہا ہے لیکن جڑے اتھے آ کے بیچارے دال کھا کے تے بچیاں نو قال اللہ اور قال الرسول دیاں صداواں انہاں دے دلاں چ داخل کر رہے ہیں، اگر انہوں نے پوچھدا ہی نہیں ہے تسی کی سمجھدے ہو مولوی بننا سوکھا ہے؟ انہاں کولوں پوچھو جنہاں نے دالاں کھا دیاں تے نال ماراں بھی کھا دیاں تے ماواں تو بغیر زندگی گزاری ہے، بڑا اوکھا کام نہیں. نامی کوئی بغیر مشقت کے نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب جا کر نگی ہوا. تو اب ایک بندہ کتاب کی بڑی تعریف کرتا رہے لیکن کتاب لکھنے والے کو جانتا ہی نہ ہو تو یہ بڑی غیر منصفانہ بات ہوگی. تو یہ میں نے تمہید باندھنی تھی، تمہید میں نے باندھ دی ہے. اب میری تقریر شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے اتفاق کیا کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں. اس کھلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. تقاضا میرا یہ ہے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے، وہ آخر میں لگوا لوں گا آپ سے. صرف ایک میرا تقاضا ہے کہ میں نے کچھ عدد بولنے ہیں، کچھ نام بولنے ہیں، کچھ مہینے بولنے ہیں، کچھ سال بولنے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ وہ مدرسے کے صحن میں آپ مجھے اس کا جواب دیتے جائیں گے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے اور قرآن کے بعد آسمان کے نیچے جو سب سے افضل کتاب ہے اس کا نام بخاری شریف ہے. کیا نام ہے؟ اور آہستہ بولیں کیونکہ مزاج چینج ہو گیا نا. ابھی میں سر لگاؤں تو صرف میں اتنا پڑھ لوں سر کڈا سونا نام محمد دا اس نا دیاں ریساں دیکھیں نا سارے بول پہ تے دوجا شعر پڑھیں گا پیسے بھی چھوڑ چھوڑ دوں گا. لیکن میں اور رنگ میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. مجھے اس مدرسے کی دیواروں سے بھی پیار ہے. ایک بار شاید ہم پہلے حاضر ہوئے جب بارش بڑی تھی، آج بھی رستے بارش تھی، تو میں مدرسے کی زندگی کو بڑی اچھی طرح میں سمجھتا ہوں. یہ جو علماء بیٹھے ہیں سب کے اسماء سے میں واقف نہیں ہوں مگر میں ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک کی بھی عزت کرتا ہوں. تو آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، آپ کا ایمان بچ جائے گا. کتاب کا نام کیا ہے جی؟ ہاں اس طرح تے جڑے فرنٹ والے ہو یا تے سیٹاں چینج کر لو یا تے ایلفی لا چھڑو، ایلفی لا کے بیٹھو. فرنٹ تے جڑے بیٹھے انہوں نے تگڑے ہو کے بیٹھنا چاہیے تھا، تھوڑا اثر آخر تک جائے گا. تو جنہوں نے لکھی ہے ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل. کیا نام ہے؟ شکر ہے سمجھ گئے ہو. اون اپنی دوستی سمجھ لو کہ ٹھیک چل رہی ہے. محمد بن اسماعیل پیدا ہوئے 194 ہجری میں. کب پیدا ہوئے؟ 256 ہجری میں انتقال ہے. کب انتقال ہے؟ عمر کتنی بنی؟ 62 سال. شاباش گڈ 5 ستارے توڑے نے. 62 سال عمر بنی. حساب پکا ہے نا؟ یہ مطلب میں ایتھو بے فکر ہو کے جا سکتا ہوں کہ بھائی ایک بیلی نو میری تقریر سمجھ آ گئی. 62 سال حضرت امام بخاری کی عمر ہے جی. کتنی عمر ہے؟ اور کرنی خدا کی یہ کہ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے. بچپن میں کیا ہو گئے تھے؟ ہاں اے جڑے میں سوال پوچھ رہے ہیں کوئی وجہ ہے میری، وہ میں تنوں آگے چل کے دس دینا. 12 سال کی عمر تک ان کی والدہ روتی رہی کہ ماں کی ہوندی او دے کولو پوچھو جے دے کول نہیں ہے، وہ تو دس چھڑے گا ماں کی شہر ہے. نہ دی ماں رو رو کے میرے پتر دا کی بنے گا، میرے پتر دا مستقبل کی ہوئے گا.
سوئی روتے روتے، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ فرماتے ہیں کی مسئلہ ہے؟ عرض کی تو حضور پتر دے بارے بڑا پریشان ہاں۔ فرمایا خیر ہوئے گی، خوش ہو کے سبحان اللہ، خیر ہوئے گی۔ سنو جی، اکھاں امام بخاری دی والدہ دی نیندر مکی، اکھاں کھلیاں، آپ فرمان لگی میں بڑا عجیب منظر ویکھیا، امام بخاری میں نو ویکھ رہے سن۔ اب یہاں پر ضمناً ایک پارٹی کا سوال ہے جنہوں نے چھوٹے پر آدھی تنبیہ پائی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں جی بخاری چو وسیلہ وکھاؤ۔ میں کہا بخاری چو وسیلہ بعد اچ وکھاواں گے، پہلے اے پھکی قبول کرو کہ امام بخاری نو جڑیاں اکھاں ملیاں وہ نبی دے وسیلے دے نال ملیاں۔ اے خوش ہو رہے نا، اے پڑھے لکھے اے علماء خوش ہو رہے ہیں۔ میں نو کسی جے تقریر دے دوران مولوی بہ کے یہ دعا کر رہے ہوں یا اللہ بھول جائے، اے عراب غلط پڑھے، اے انہاں دا اسم منصوب نہیں، آج مرفوع پڑھ دوے۔ ایڈا مولوی انہوں دے بھی نہیں پتہ انہاں دا اسم منصوب ہوندہ ہے۔ تے جے مولوی بیٹھے وہ چشت رنگ دے۔ میں رستے چشتی صاحب نو ملے، میں کہا میں توڑیاں ضرباں جڑیاں تسی لائیاں نا مرزائیاں نو، تو میں سن کے میرا سینہ چوڑا ہوندہ ہے۔ میں کہنا اللہ تیرا کتنا خاص کرم ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو ایسے ایسے دلیر جوان غلام عطا فرمائے ہیں جڑے جناب ہر خوف تو بے فکر ہو کے کہندن کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ٹھیک ہے، ویسے ہی گل یاد رکھنا، بزدل جڑا نا روزانہ مردہ ہے تے بہادر ایک کوئی واری مردہ ہے۔ تے جے چاندے ہو کہ بزدلی مک جائے تے پھر بزدلان دی محفل اچ بہنا چھڑ دے ہو، اور کچھ نہیں کر سکتے، روزانہ بابے دی تصویر ویکھیا کرو دلیر ہو جاؤ گے۔ بچپن میں نابینا ہو گئے، 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 میں انتقال ہے، 62 سال عمر ہے، بچپن میں نابینا ہو گئے۔ 12 سال کی عمر میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا برکت سے، والدہ کی کرامت سے اللہ نے آپ کو نور نظر دوبارہ عطا فرمایا۔ اور جانتے ہو ابراہیم خلیل اللہ کون ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار دو جہاں جانے جانا ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، فرمایا قیامت والے دن دیکھنا وڈے وڈے آ رہے ہوں گے اور ابراہیم بھی میری طرف آ رہے ہوں گے۔ تے جے ابراہیم خلیل اللہ حضور تو بغیر جنت اچ نہیں جا سکدے تے پنڈی دا مولوی غلام اللہ کے میں جا سکدا ہے۔ اعلی حضرت پکار اٹھے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی ہے؟ جنہوں سمجھ آئی ہاتھ نہ کھڑا کرے، او ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، ایڈے حاضر دماغ، بلے 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 جاؤ غوث پاک دے نام دی تو معافی دے رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ کرم ہو گیا اور ایک اور کرم ہویا اور بڑا عجیب ہے جی۔ میں تینوں ایسی گال سناواں گا 14 طبق روشن ہو جان گے، میں تینوں ایسی سنان لگے تو 32 طبق روشن ہو جان گے۔ امام بخاری کو اللہ نے جو میمری عطا فرمائی، جو حافظہ، وہ اتنا غضب کا تھا، اتنا کمال کا تھا کہ آپ کو حضور کی 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، آہستہ آواز سے، کیونکہ آپ کو غیروں کو آپ سے ایک ہی تو اعتراض ہے، کہتے ہیں بریلویوں نو آندہ جاندہ کچھ نہیں ہے، تو اللہ دیو بندیو گلہ لاؤ نہ دا۔ کتنی لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں؟ صبح آپ شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر یا حسن شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر کہیں عجیب مولوی بلا لے انہیں لو رو، کہندہ 194 ہجری چ ایک بندہ پیدا ہویا، 256 چ انتقال ہویا، 12 سال تک نابینا رہا، 2 لاکھ حدیثوں نو کہ میں یاد ہو گئی ہیں۔ یہ تو جواب میں دے کے جانا، انہوں نے کچھ نہ کہنا، میں توڑے نال ڈائریکٹ گال کر رہے تے جواب توڑے وچوں ہی تانوں دین لگے ہیں۔ جڑے بچے تھے حافظ قرآن بیٹھے ہاتھ کھڑا کرنا، جڑے بچے پورے حافظ ہیں، 30 پارے جنہ دے حافظ ہیں، بچے 13 سال 14 سال 15 سال 16 سال علی منڈے، ادھر ایک کاکا کھلوتا ہے، کھڑے ہو جاؤ بیٹا، آپ پورے حافظ ہو؟ بلال پورے حافظ ہو؟ او صدقے جاواں میں، اے میرے کول آ،
سبحان اللہ. 8ویں ادھر کا ایتھے بیٹھو, اے میرے کول بیٹھ جاتے, اور آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ پورے حافظ ہو؟ 3 ایتھے آؤ. ادھر ایک اور بھی کاکا پٹاکا, کنی عمر ہے؟ پورے حافظ ہو؟ سٹیج تے آؤ. لو جناب ہے 3 بندے 3 بم, شاہین غوری اے تواڈے سامنے کھڑے. انہاں چوں میں کسی نو بھی لاہوروں نال نہیں لے کے آیا, اسی 2 ہی بیلی آئے ہیں لاہوروں, اے میرے نال نہیں آئے. انہوں نے جان دے ہو جی کوئی تواڈے استاد صاحب تسی تے لو جی اے گواہی مل گئی جی, اے میرے نال نہیں آئے, اے ادھر دے نے. جڑا بندہ صبح کہے جناب امام بخاری نو 2 لاکھ حدیثاں کہ میں یاد سن, انہاں دا جواب ہے 3 بچے دے رہے نے. انہیں تو کوئی چودھری پرانا بیٹھا ہوئے جی دی عمر 50 سال 60 سال ہوئے, وہ کہے جناب ساڑھی 60 ہے تے سانوں قرآن نہیں یاد. اینا کاکے انہوں پورا قرآن کے میں یاد ہے. انہوں کہوں گے چودھری صاحب ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اے اللہ دا فضل ہے, اللہ جنوں چاہے عطا فرما چھڑے. ایک ہی اللہ دا فضل ہے, ایک ہی اللہ دا فضل ہے, اللہ جنوں چاہے عطا فرما چھڑے. ہون دسو امام بخاری نے زبانی حدیثاں کتنی ہیں یاد سن؟ 2 لاکھ زبانی یاد, زبانی 2 لاکھ حدیثاں. کیا دوسرے بچے دا کی نا ہے؟ سہیب. بلے بلے. آپ بیٹا سہیب, آپ طیب سہیب بلال, تو اڈیاں ماما نو سلام ہوئے. سبحان اللہ. جن کو دنیا والے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, ان کو عرش والے رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اے جنت دیاں چڑیاں نے, اے جنت دیاں بلبلاں نے. اللہ انہاں نو حافظ تے اللہ نے بنا چھڑیا, ہن اللہ انہاں نو محافظ بھی بنائے. میں مدرسے جتھے بھی کوئی غلطی نال میں نو بلا لوے, وہ کہندے دعا کرو, میں کہندا یا اللہ نے سارے نو ایٹم بم بنا دے. حافظ بڑے ہیں, محافظ گھٹ ہیں, اللہ انہوں نے محافظ بنائے. امام بخاری کو کتنی حدیثیں زبانی یاد؟ یہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک موبائل یہاں لگا ہے, ایک کیمرہ یہاں لگا ہے جی, 2 3 4 گواہ بھی ہیں جی, محفوظ ہو رہی ہے بات. اس کتاب کا نام ہے سیرت امام بخاری, وہابیہ نے لکھی, اسی نہیں لکھی, وہابیہ نے لکھی. یہ صفحہ نمبر 256 دے ہوتے ہیں. انہوں نے امام بخاری, بڑی سونی کتاب ہے, انہوں پڑھو. سیرت امام بخاری پوری دنیا دے اندر موجود ہے, پوری دنیا دے اندر. ساڑھا ظرف ویکھو, اسی تو انہوں کہتے ہیں دشمن دی کتاب پڑھو. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ صفحہ نمبر, میں تو صفحہ 10 دا جانا تاکہ توڑا فائدہ ہو جائے. صفحہ نمبر 256 دے ہوتے لکھیا ہے کہ امام بخاری دے سامنے سینکڑوں لوگ بے کے جدو امام بخاری کو لو سوال کر دے سن, تو انہوں پتا ہم مسئلہ نہیں نہ من دے, بابے نو ہی نہیں منیا, اے تے بابے دے جنازے نے منوایا ہے. یہ مان لیندے تے آج دین آج چکے گئے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. زندہ زندہ زندہ. سبحان اللہ. ساؤنڈر ہے کدھر ہے؟ اچھا, لک کے بیٹھے ہو, پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ. سلامت رہو, سونے ہو. اچھا, ساؤنڈ والے بھی قادری ہیں, بلے بلے زبان, سلامت رہو جی. سینکڑوں لوگ امام بخاری سے جب سوال کرتے تھے تو امام بخاری جواب کیسے دیتے تھے؟ سارے اندے سوال وکھرے ہوندے سن, وکھرے سوال. امام بخاری سوالوں کا جواب ایسے دیتے تھے جیسے بچے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. صفحہ 256. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ امام بخاری رحمت, میں نے حدیث آپ کو بخاری شریف سے ایک ہی سنانی ہے, امام بخاری کا حافظہ بتا رہا ہوں. آگے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 190 کے اوپر ایک بات لکھی ہے. یہاں جو علماء مفتی ہیں اور دیگر جو علماء ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان بر صغیر دے اندر ایک فتاوہ ہے, دا نام ہے فتاوہ شامی.
جدوں تک مولوی و فتاوا جات پڑھ نہ لوے او دا امتحان نہ دے لوے ادوں تک مفتی نہیں بن سکتا. تے جنہاں نے او کتاب لکھی انہاں دا نام امام ابن عابدین شامی ہے. ریپیٹ کم کریں تھوڑا سا. امام ابن عابدین شامی سے پوچھا گیا کہ ایک جملے کے اندر امام بخاری کا مقام بیان کریں. 190 صفحہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابن عابدین شامی سے پوچھا گیا کہ ایک جملے میں امام بخاری کا مقام بیان کریں. قلم توڑ چھڑی. ایڈوانس ہی کہو سبحان اللہ. سارے کہو کہ میں سناواں گا. سارے آجی نہیں سارے بولے. امام بخاری کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایک جملے میں امام بخاری کا مقام بیان کریں. امام ابن عابدین شامی تو انہوں لکھاں سلام ومن حق ادا کر چھڑیا نے. آپ فرمانے لگے رسول پاک کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام امام بخاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک معجزے کا. شاہ جی گالتے اگلی گال بڑی چاسلی. میں پڑھی نے روایت میں کتاب بند کر کے بیٹھ گیا. میں سوچیا کہ امام بخاری حضور دا ایک معجزہ تے 194 ہجری پیدا ہوئے. 256 دے اندر آپ دا انتقال ہے. تیسری صدی دے اندر علم حدیث واسطے کوئی 20-25 سال آپ نے محنت کی تھی. آپ سید نہیں ہیں. آپ دے والد بھی سید نہیں ہیں. آپ دے دادا دوسرا مذہب چھوڑ کے مذہب اسلام دے اندر آئے اور جنہ بزرگاں دی وجہ تو آئے انہاں دا آپ امام بخاری صدا شکریہ ادا کر دیں کہ انہوں نے ساڑھے دادے نو کلمہ پڑھایا. کہ میرے ذہن شاہ جی قبلہ گال آئی کہ امام بخاری سید نہیں ہیں. 194 ہجری چاہے 256 ہی ٹر گئے. 55 ہی نابینا ہو گئے. 2 لاکھ حدیث زبانی یاد سن. تے جے اے مصطفیٰ دا معجزہ ہو سکدیں تے حسن حسین مصطفیٰ دا معجزہ نہیں ہونگے. سبحان اللہ کیا بات ہے. پھر علی حضور دا معجزہ نہیں ہونگے. پھر سیدہ پاک مصطفیٰ دا معجزہ نہیں ہونگیاں. سبحان اللہ. یہ امام بخاری کا مقام ہے جی. اگے جی 103 صفحہ نمبر دے ہوتے انہوں نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندن کہ کتبت عن 1000 شیخ و اکثر. امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کے اساتذہ کتنے ہیں؟ فرمایا تقریباً میں نے 1000 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا. کتنے سے؟ مرزا جیلمی کو لو پوچھتے ہیں تیرے استاذ گننے. وہ کہندہ ہے مفتی صاحب استاذ دی گال کر دے ہو ساڑھا تے ابا ہی کوئی نہیں. قرآن کا فیصلہ ہے عتل بعد ذالک زنیم. فرمایا حبیب جو آپ کا نہیں ہے وہ باپ کا نہیں ہے. اب یہ جو یوٹیوبر بنے پھرتے ہیں جو کہتے ہیں اس کی حمایت کر رہے ہیں, کرو حمایت. یہ ایک بات یاد رکھنا تسی جو کرنے کرو کیونکہ یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا ہے. اور ہم یہ بات کہتے ہیں ہمیں نہ گستاخ رسول برداشت ہے نہ اس کی زندگی برداشت ہے. کہتے ہیں جی انہوں نے قول نقل کیا. میں نے کہا اگر اس نے قول نقل کیا تو اس نے کہا کیوں نہیں ہے کہ نقل کفر کفر نہ باشد. اور پھر اس نے کہا عیسائی حضور کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں. عیسائی کے اندر ایسی کیتی کوئی نہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں آپ کے کوئی یہاں بندہ بیٹھا ہوں میں اس کے خلاف کوئی بات کروں وہ کہے جی آپ کیسے کر رہے ہیں. میں کہوں جی فلاں نے کیا ہے. فلاں کو عدالت میں بلایا جائے وہ کہے میں کیتی کوئی نہیں تو پھر تو میں ہی کیتی ہونی نا. اور پھر یہ ایک اس کی یہ گستاخی نہیں ہے. اس سے قبل درجنوں نہیں سینکڑوں وہ کر چکا ہوا ہے. اسی انہوں ساڑھا چیلنج ہے اپنے استاذوں دا نام دس. بھائی استاذ دا نام تے پکوان بھی دستا ہے. ایتھے جڑے بندے تھے اچھا کھانا بڑھان دن لوگ پوچھتے ہیں ایسا کر کے نا یار آج تے پلیٹیں ہی چٹتے رہ گئے ہیں تے کدے کولو ذائقہ لے کہندا میرا فلانا استاذ ہے. کٹنگ کرنے والا بھی اگر صحیح کٹنگ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کمال ہو گیا. بے استاذے کو لو تھوڑی کٹنگ کروائیے. جب ایک حجام اپنا استاذ کا نام بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتا تو عالم کیوں محسوس کرے گا. میں اپنے اساتذہ کا نام لینے لگا ہوں. میں نے حدیث کی ابتدا کی ہے حضرت امیر المجاہدین سیدنا علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. بھائی عجیب گل ہے درس غوثیہ والے استاذ میرے نات تو سی چک رہے ہو. عجیب گل ہے یار. میں اپنی سند بیان کرنے لگا ہوں. میں نے حدیث پڑھی ہے حضور امیر المجاہدین سے. انہوں نے جن سے پڑھی ان کو آپ نہیں جانتے. ان کا نام ہے حضرت استاذ الکل مولانا عطا محمد بندیالوی ان کو یہ جانتے ہیں. تیسرے بابے نو پھر تسی جان دے ہو.
وہ کامن ہو جائے گا. میں سند بیان کر رہے ہیں. میں حدیث پڑھی حضور امیر المجاہدین کو لو, انہوں نے پڑھی استاذ الکل مولانا عطا محمد صاحب کو لو, تو انہوں نے حدیث پڑھی تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کو لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں حدیث پڑھی حافظ ملت علامہ حافظ عبدالستار صاحب سعیدی دامت برکاتہم القدسیہ کو لو بخاری شریف. انہوں نے پڑھی ہے محدث کبیر مولانا غلام رسول رضوی صاحب سے. انہوں نے پڑھی حجت الاسلام محدث اعظم پاکستان سے. انہوں نے حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب سے. اور انہوں نے حدیث پڑھی امام اہل سنت امام احمد رضا سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو جانتے ہو جن کے نام کے شروع میں ہیبت آتا تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے قدموں میں بیٹھ کر پوچھئے گا کہ ذرا بابیاں دی سند تے کٹ کے دسو, پھر تو انہوں دسن گے. تو امام بخاری کے اساتذہ کی تعداد کتنی ہے جی؟ 1000. اور 1000 میں سے 299 اساتذہ کا ذکر آپ نے بخاری میں کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے. 299. لو جناب, ادھی تقریر ہو گئی میری تے ادھی رہ گئی ہے. کی خیال ہے اگے چلیے یا لیکن وہ کو ضروری ہے میں تو پہلے سبق پوچھ لوں. امام بخاری کدوں پیدا ہوئے جی؟ حافظہ ہیں جی رہا پھر تے سبحان اللہ 10 منٹیں بول گئے ہو تو صبح دشمن نے جواب کی دیو گے. 194. وصال کدوں ہیں جی؟ 256. عمر کنی ہے؟ بچپن کی ہو گئے سن. بینائی کدوں واپس آئی تے حدیثاں زبانی کنی یاد سن. اساتذہ دی تعداد کنی ہے؟ ان استاذوں چو میں ایک استاذ دا نام ہی لینا چاہتا ہوں. او دا نام ہے امام احمد بن حنبل. 3 بادشاہاں نال ٹکر ہو گئی مسئلہ خلق قرآن دے اندر. 3 بادشاہاں نے کیا قرآن ایک دن فنا ہو جائے گا. امام احمد بن حنبل نے کہا یہ اللہ کی صفت قدیم ہے, فنا نہیں ہوگا. انہوں نے کہا مولوی ہمارے دائرے میں نہیں آتا, لہٰذا مولوی نو گرفتار کرو. ڈالے ڈولے بھیج کے انہوں نے امام احمد بن حنبل نو گرفتار کر لیا. اگے کی حضرت سرکار امام احمد بن حنبل کو یوں کر کے باندھتے تھے, اس طرح کر کے بغداد شریف کے اندر ایسے باندھ چھڑیا تے سواری دے اوتے بٹھایا اس طرح کر کے تے ہاتھ پیچھے بننے ایسا. راتی نہیں تیاڑی دی گل کر رہے ہیں تے آپ نو کوڑے مار دے سن تے سارے مولوی آپ دا ساتھ چھڑ گئے, حکومت دے نال ہو گئے. کلیاں کوڑے آپ نے کھا دے. لیکن مولویوں نو آپ نے کیا نور الحق قادری وغیرہ 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 کہا کوئی گل نہیں پترو, بیننا و بینکم الجنائز, فرمایا جنازہ فیصلہ کر چھڑے گا. تو امام ابن آپ کو یہاں کوڑے مارے. امام ابن کثیر نے لکھا کہ جڑے کوڑے آپ نو پہ 17 کوڑے اے حفظ دے جڑے کاکے پٹاکے نا جی, کدی کدی شرارتاں بھی کر دیں. انہاں دی شرارتاں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے تھا. چودھری صاحب آ کے جو ہی مسیتے داخل ہوں گے اے لائٹ بند کر چھڑی, اے پھٹی ادھر رکھ چھڑی. میں کہا جدوں تسی نکے ہوندے سو تسی بھی انجی کر دے سو. نکے نکے بالوں نو خوش ہونا, بچپن نہیں چھیننا چاہیے کسی سے. ایک کوڑے بھی مار دے ہوندے نے ایک دوجے نو اے دے نال بنا کے نا, اپنے مفلر نال ہی بنا کے تے کوڑے ٹھا ٹھا ٹھا. اور خود جسم بھی ذرا آپ کا کوئی نحیف ہے, اتنے کو موٹے نہیں تھے آپ. فرماتے ہیں انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے بننے سن تے ماریا انہوں نے کوڑا تے میری نا دھوتی سرک گئی, تھلے ہو گئی. جسم پتلا دبلا سی تے میں انہوں نے اے بھی نہ آکھیا کہ میں نو ایک واری ذرا دھوتی ٹائٹ کر کے بن لین دیو, کدھر اے نہ گون کے مار کو ڈر رہے ہیں. میں تسی اپنا کام کرو, سینے پہ حلق پہ تیغ رہے, سینے پہ جلاد رہے, لب پہ تیرا نام رہے, دل میں تیری یاد رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے ماریا کوڑا تے آپ فرماندن میری دھوتی شریف نہ سرک کے این تھلے ہو گئے ایتھے تے کہندن میری اکھاں چ اتھرو نکل رہے سن. میں انہوں نے ضبط کیتا روکے. میں کہا انہاں دشمنوں دے سامنے رونا بھی نہیں. اتھرو میں روکے تے دل دے اندر ہی میں ایک گل اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی, سونیا اے سطر ہے میرا, ناف تو لے کے گھٹنے تک تے سونیا شرما رکھی. بس اتنی گل کہندن میں دل وچ کیتی. تے کہندن غیب وچوں ایک ہاتھ آیا اس طرح, غیب وچوں انہیں دھوتی میری ٹائٹ کیتی اس طرح کر کے, ہاتھ غائب ہو گیا. سبحان اللہ. تو کہتے میرے دل میں خیال آیا یہ ہاتھ آیا کدھروں تے گیا کدھر. کیا کوئی ایک آواز آئی, ایک ندا آئی, جے وچوں پچھو
آواز آئی میں پنجابی ترجمہ کرن لگیا نے بزبان امیر المجاہدین فرمانے نو جدو میری دھوتی ٹیٹ ہو گئی ہاتھ غائب ہو گیا تو خیال آیا ہاتھ آیا کدھروں گیا کدھر تو پچھو آواز آئی بادشاہ پریشان نہیں ہونا مالک تگڑے ہون کنڈ نہیں لگن دیتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے واہ 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 مالک تگڑے ہون کنڈ نہیں لگن دیتے تے مالکہ نے کنڈ تے فیض آباد بھی نہیں نہ لگن دیتی عجیب بات ہے انسان اپنے آپ سے بہت پیار کرتا ہے اپنی جان سے افغانستان کے کچھ لوگ آئے سفیر اسلام علامہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی جانشین امیر المجاہدین اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے ایک میں ضمناً بات کروں جملہ معترضہ کے طور پر اختلاف رکھیں بہت سے لوگوں کو ساتھ بھائی سے بھی اختلاف ہے رکھیں اختلاف جنہ مرضی کرنا نے کر لو لیکن ایک میں گزارش ضرور کروں گا اختلاف رکھن تو پہلے ابا خادم رضوی ورگا بھی لے کے آنا واہ واہ جنہ مرضی کرو جڑیاں مارا انہوں نے کھا دیاں مانگٹ صاحب سے پوچھیں اندر کی دنیا کیا ہوتی ہے لیکن ایتھے ہاتھ کڑی لگی ہے جنے نو جی 4 مہینے بعد آ رہے ہیں تو 150 200 نہیں 600 پولیس والا سجے کھبے وڈیاں درمیانیاں نکیاں گڈیاں صغیرہ کبیرہ ساریاں نال چل رہی ہیں اور پگڑی شریف ادھر ہے 2 بال نکلے ہوئے لبوں پر مسکراہٹ ہے دونوں ہتھاں دے اندر عشق دیاں ونگاں بھی پائیاں ہیں تے ایتھے کر کے کہہ رہے ہیں ہاں آ گئے ہو 700 بندہ لین ہستے میں نوں ہائی کورٹ وچ لے کے جانا نے سنو شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک استاذ کا میں نے ابھی ذکر کیا امام احمد بن حنبل اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے جی آج شاہ صاحب قبلہ نے مجھے لوکیشن بھیجی درس غوثیہ کی تے لوکیشن نے میں نو طواف کروایا گورے دی ہے نا میں بھی شاہ صاحب نو فون نہ کیتا کہ شاہ صاحب دا آرڈر سی بھئی تو 10 بجے آ جائیں میں کہ ٹھیک ہے اسی پہنچ جانے نوکر جو ہے میں یہ تو نہیں نہ کہہ سکتا کہ باہر منڈے پہ جو انج کرو ادھر پھردی اتھے ایک میں دنیا دار بندہ ملیا دنیا دار میں کہا کدھر جانا ہے میں کہا صرف انہاں کیا درس غوثیہ تو وہ دا سارے انج ہو گیا انہیں فٹافٹ بندہ منگوایا موٹر سائیکل اور کہا جاؤ مولوی جی نوں چھڑ کے آؤ تھے لوکیشن نے انج کر چھڑیا رابطہ نہ ہوندا تے شاید میں اجی تک نہ پہنچ سکتا تے 1200 سال پہلے 164 ہجری دے اندر امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے 241 ہجری دے اندر آپ دا وصال ہے بغداد شریف دے اندر 12 صدیاں پہلے آپ دے جنازے 17 لاکھ بندہ آکے سبحان اللہ سبحان اللہ تے جڑے مولوی حکومت دے نال ہوئے 4 بندے بھی نہ کٹھے کر سکے آپ دے جنازے کنے بندے آئے تے یہودی کہنے لگے کدھر جنازہ جا رہے ہیں انہوں نے دسیا کہ یہ حق والوں کا جنازہ جا رہا ہے انہوں نے کہا کوئی گل نہیں پھر تے سانو بھی کندھا دینا چاہیے نا کہ بندے نے حق گل کیتی ہے چلو مذہب اپنی جگہ چاہیے کندھا ہمیں بھی دینا چاہیے امام احمد بن حنبل دی روح کہنے لگے پتر آتے صحیح کبری ذرا تو امام زہبی نے سیر کے اندر لکھا سیر و اعلام النبلاء میں کہ جس یہودی کا کندھا امام احمد بن حنبل کے جنازے کی چارپائی کے بانس کے ساتھ لگ جاتا تھا وہ کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بن جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کہنو سنائیے گلہ سبحان اللہ سبحان اللہ کون سنے کیا بات کیا بات 20,000 یہودی امام احمد بن حنبل دے جنازے دا منظر ویکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو کہنے بابے تے شاہی کوئی نہیں باندر کی جانے ادرک دا سوات تو بابے ویکھا ہی کوئی نہیں لو جی ایک استاذ دا میں ذکر کیتا تے 1000 استاذ ہیں آپ دے کنے اکثر دا بھی لفظ 1000 سے بھی زائدہ ہیں بعض روایتوں میں 4000 کا بھی لفظ ہے تو یہ انہوں نے لکھی ہے اب امام بخاری کا وصال قریب ہے اور امام بخاری علم حدیث کے لیے کہاں کہاں پر گئے یہ میں شہروں ملکوں کے نام لے رہا ہوں اس کتاب کے صفحہ نمبر 3 اور 4 کے اوپر لکھا ہوا ہے بلخ بخارا واسط عراق نیشاپور بغداد رہ بصرہ واسط کوفہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ مصر شام الجزیرہ امام بخاری علم حدیث کے لیے سفر کیا فرماتے ہیں بصرہ میں جب پہنچا تو میرے پاس ایک
امام بخاری کہتے ہیں. اور میں نے آدھی زندگی سفر میں گزار دی. اتنے انج کر رہے ہوں ریموٹ تے نال حدیث نمبر کتنی ہے؟ بخاری میں لکھا ہے صحابہ نے میلاد منایا تھا. میں نے کہا صحابہ نے 50 لاکھ کا ولیمہ کیا تھا. صحابہ نے پیغمبر انقلاب کانفرنسیں کروائی تھی. نہیں جی اسلام میں تو 2 عیدیں، بریلویوں نے تیسری کہاں سے نکالی ہے؟ میں کہا تیجی نہ ہوندی 2 کدھروں آندیاں. تو عید ہے تو نماز بھی تو ہوتی ہوگی. میں نے کہا نہیں، چھوٹی اور بڑی عید پر ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسی عید دے ہوتے تھوڑے جنازے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. کہاں لکھا ہے؟ میں کہا انا ہے. جا کے عامل نو بلا کے لیا، نیلیا کالیا پیلیا بنگالی ساڈا ہاتھ وکھا. عامل تو پھڑ کے لیا ساڈا ہاتھ ویکھ کے کہے گا اوئے انہاں دی قسمت وچ لکھیا میلاد کرنا چاہیدا ہے. ذات دی کوڑ کرلی تے پنگے لبیک علیہ نال. یہ الگ بات ہے ہم خاموش رہتے. میں کدی مان نہیں کیتا کیونکہ علم ہوے جے دے نال حیا ہوے، تحقیق ہوے جے دے نال نور ہوے. میں بڑے تگڑے بندیاں کولوں میں سبق پڑھیا ہے. ساڈے اساتذہ پڑھاندے کٹ سن پلاندے زیادہ سن. تے جنوں کوئی بہت شوق ہے تے اسی صاحب عرس دی روح پاک کولوں میں مدد لے کے کہہ رہے ہیں جے بڑا تانوں شوق ہے بخاری شریف دے اوتے گل کرن دا، انہاں نوں تے بخاری دا نام نہیں آندا. جان پورے ٹبر انہوں کو بخاری دا نام سناؤ. جے سنان گے تو میرا سن کے سنان گے. بخاری کا اصلی نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ. ایڈا لمبا تے دا نام ہے. گلاں کر دیں، گلاں بھی کی ساڑے خلاف بولو، ساڑی ماں نو گالاں کڈو، اسی تو انہوں کچھ نہیں کہاں گے. اگے گال نہ کرنا. جی ان کا یہ میلاد کے جمعے ہوتے ہیں. پہلا جمعہ توحید، اے ربیع الاول دے جمعے. ساڑا پہلا جمعہ حسن مصطفیٰ. اے ہمارے جیسے اے جمعے نبی ہمارے جیسے. میں نے کہا کہاں سے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا. ساڑے گاٹے نہ لگ جا اپنی ماں کول پوچھ امی جی میں دنیا چ کیویں آیا، میری حالت کی سی؟ ماں کہے گی میری تو کچھ بھی نہیں سی پر تیری بھی نہیں سی. کیویں نہیں سی؟ ماں تینوں بول کے کہے گی تو او نحوستیں جدوں دا تو دنیا چاہے میں 40 دن مسلح تے کھلو نہ سکی، ناپاک ہو گئی، میں سجدہ نہ کر سکی. تو مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو کہ ولد النبی مطیبا و مکحلا و مختونا و مسرورا. ساڑھے حضور دی ولادت و حضور دی امی جان کے اندر حضور نے آتے ہی سجدہ کر دیا. سجدے کے لیے 3 چیزیں پاک ہونی چاہیے: جسم جگہ کپڑے، جسم جگہ کپڑے، جسم جگہ کپڑے، جسم جگہ کپڑے، جسم جگہ کپڑے یہ پاک ہونے چاہیے. سرکار نے سجدہ کر کے پیدا ہونے کے فوراً بعد اعلان کر دیا کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا، بچہ بھی پاک ہے، زچہ بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہو گئی ہے. سبحان اللہ. کیا بات. اپنی ایمانی طاقت دے مطابق بولو. ایمانی طاقت اے جڑا پیچھے والے تسی بنگلہ دیش والے تھوڑے ہی ہو، اللہ دے بندے ہو. حضور دا ذکر ہو گیا، مچل کے کیا کرو سبحان اللہ. تے سبحان اللہ تے پرچہ بھی نہیں ہوندا. تے لبیک دے نعرے دی گل ہے نا، تے سبحان اللہ تے پرچہ بھی نہیں ہوندا. تے ویسے میں کہتا ہوں جب پرچہ نہ ہو تو چرچا بھی نہیں ہوتا. پرچہ ہوتا ہے تو چرچا ہوتا ہے، لیکن فرق ہے کوئی رشوت لے کے اندر جا رہے ہیں. علامہ نیازی جب اندر گئے سزائے موت کے انہوں نے آرڈر سنا ہے، اس کے بعد وہ لباس آپ کو پہنا دیا گیا. اگلے دن لباس چھوٹا، پھر انہوں نے نواں پوایا، وہ 2 دن بعد چھوٹا، پھر پوایا، وہ تنگ ہو جاوے. وہ سپریڈنٹ آف جیل شریف آ کر کہنے لگا کہ مولوی صاحب عجیب گل ہے، جنوں سزائے موت ہوئے او دا وزن کٹ جاندا ہے، تانوں اسی کپڑے پواندے ہیں، اگلے دن پھر کپڑے چھوٹے ہو جاندے ہیں. علامہ نیازی گرجدار انداز میں کہنے لگے اوئے بات سن. فرمایا وہ جن کا وزن کم ہوتا ہے وہ جرم کر کے آتے ہیں، ہم ختم نبوت پہ پیرا دے کر آئے ہوئے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہونے لگا. ویسے آپ کو پتہ ہے اے تے قبروں نو مندے ہی نہیں. یہ سادہ سمپل سے ان کا جملہ ہے کہ قبروں کے اوپر جانا شرک ہے. تو میں نے کہا اندر جانا کیا ہے؟
ਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਚੜੀਏ। ਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾنا शिरक है तो अंदर जाना की है, फिर दफनाना नहीं है। नहीं, कब्रों में होता ही कुछ नहीं है। मैंने कहा अगर होता नहीं है तो फरिश्ते 3 सवाल किदे को पूछते हैं। लेकिन फंस गए, लिख के फंस गए। इन्होंने लिखा है सीरत इमाम बुखारी के सफ़ा नंबर 306 पर, कहने लगे जब इमाम बुखारी का विसाल हुआ तो आपकी कब्र अनवर, पूरे मैं जुमले पढ़ लूँ क्योंकि मैं रिवायत ज़िक्र कर रहा हूँ तो कोई लफ्ज़ आगे पीछे न हो जाए। 306 कहने लगे कि इमाम बुखारी की कब्र से कई दिन तक मुसलसल खुशबू आती रही। अच्छा, सफ़ा नंबर 305 पर क्या लिखा कि आपकी कब्र मुबारक से इतनी ज़्यादा मिकदार में मट्टी उठाकर लोग ले गए कि चारों तरफ से कब्र जाहिर हो गई। मैं क्या अच्छा इमाम बुखारी दी कब्र तो खुशबू आंदी? कहते ना। मैं क्या सी कहते इल्मुद्दीन दी कब्र तो आंदी तुहानू दर्दे कुलंज हो जाता है। असी कहते मुमताज कादरी दी कब्र तो ना, असी कहते साडा बाबा कह गया 1000 साल बाद भी आके कोई नारा लाएगा तो मैं अंदरों लब्बैक दे नारे दा जवाब दे दिया। लो जी, इमाम बुखारी ने ये किताब लिखी, इसमें जो हदीसें जिक्र की उनकी तादाद है 7563। 7563 सज्जे पासे वाले, कुछ ऐसे भी होते हैं जड़ी बुढ़ी नाल वादा करके आंदे जाते रहे लब्बैक लेंदे जलसे, तेरा वादा है तेरा मेरा बोलांगा नहीं, उन्होंने माफी है। ज़ाहिरा वादा जे करके आए, वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। हदीस लिखने से पहले 7563 मरतबा इमाम बुखारी ने गुस्ल किया है। कुरान की 6000 से ज़ायद आयतें, 540 रुकूएं, 30 पारन, 7 मंजिलन। किसी कायत च नहीं है कि मेरे हबीब दी हदीस लिखण तो पहले गुस्ल करो। लखां हदीसां एक हदीस के अंदर भी नहीं हुजूर ने फरमाया मेरी हदीस लिखण तो पहले गुस्ल करो। इमाम बुखारी ने तो वो काम किया जो ना कुरान में है ना हदीस में है। इनके फतवे के तो मुताबिक तो इमाम बुखारी बिदअती है, हमारे फतवे के मुताबिक तो इमाम बुखारी सुन्नी है। तो इमाम बुखारी से पूछा है बादशाह ए जड़ा 7563 बारी उधरों गैलन चुके उधरों गैलन चुके, कित्थे कित्थे तुसी सफर किया, फजूल खर्ची नहीं हुई, ये केड़ा गुस्ल है? फरमान लगे पुत्र एक गुस्ल फर्ज होंदा है जड़ा एहतलाम या के ज़ौजियत तो बाद बंदा करदा है, एक गुस्ल सुन्नत होंदा है जड़ा जुम्मे वास्ते कर देन या ईद वास्ते होंदा है, एक गुस्ल मुस्तहब होंदा है जड़ा चंगी जगह च या वलीमे शादी जान तो पहले लोग कर लेंदे, एक गुस्ल मुबाह होंदा है जड़ा गर्मी तोड़न वास्ते या महल लाने वास्ते बंदे कर लवन। ये केड़ा है? फरमान लगे ना गुस्ल फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, ना मुबाह है, ये गुस्ल इश्क है। 1000 बार बुशो यम दहन से मुश्को गुलाब उनूज नाम है तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। लो जी, किन्नी बारी गुस्ल किया? मैं कहा तुसी इमाम बुखारी दा गुस्ल साबित कर छड़ो, असी शालवी दियां लैटां साबित कर देंगे। बल्कि जाओ तानू खुला चैलेंज करके जा रहे हैं, असी अपने मखाने भी साबित करांगे, अंदरसे भी साबित करांगे, ते भठूरे भी साबित कर देंगे, बल्कि निक्कियां निक्कियां जड़ियां बच्चे पहाड़ियां नहीं बनाते वो भी साबित कर देंगे। जाओ, लेकिन मैं गल क्लिप विच नहीं करनी, गल सामने बह के करनी। ए क्लिप क्लिप दी खेड़ नहीं चंगी, और क्लिप उधर बनाओ उधर ना, जड़ी गल है भाई सामने करो जी। ए जड़ी गलत फहमी होंदी ये रिश्तियां बुनियादों चो उखाड़ देती, आंखों देखा गलत हो जाता है। हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं हसन बसरी बसरा में और मुझे आपकी कब्र पर जाने का शर्फ हासिल हुआ है। शाह जी दुआ फरमाओ फिर दिल मौला अली दी बारगाह जान दा। तो हसन बसरी मौला अली के खलीफा हैं, 300 सहाबा की ज़ियारत की, गलत फहमी के नुकसानात अर्ज़ करने लगा हूँ। हसन बसरी फरमाते मैं साहिल पर बैठा हुआ था तो साहिल के किनारे एक लड़का और एक खातून थी, और उस लड़के के हाथ में एक बोतल थी। मेरे दिल में ख्याल आया फ़ौरन कि हाथ में शराब है और किसी गैर महरम के साथ ये आदमी बैठा हुआ है। ख्याल आने की देर थी, कहते हैं ख्याल आया, मेरे सामने दरियाए दजला के अंदर कश्ती डूब गई, बंदे डूब गए। तो वो जड़ा नौजवान खातून दे नाल बैठा सी मैनू कहन लग्या ख्वाजा साहब मारो छाल ते बंदे बचाओ।
کیونکہ جس نے ایک کو بچایا گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا. بندے بچاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یار مجھے تو تیرنا نہیں آتا. تو نوجوان کہنے لگا جب تیرنا نہیں آتا تو دلوں میں کیوں تیرتے ہیں؟ بھائی صاحب سمجھ گئے کہ بھائی گال کو جو رہے. ساتھ ہی اس نے فوراً کہا, اس نے کہا یہ سرکے کی بوتل ہے اور یہ جو میرے ساتھ بیٹھی ہے میری سگی ماں ہے. جڑی گل ہوئے سامنے آمنے سواد آوے گل کرن دا, سنن دا بھی سواد آئے تے سنان دا بھی سواد آوے. تے میں انہوں کہہ کے جا رہے ہیں جڑا بعد وچ آ کے گل کرے ان کو گل سامنے بیٹھ کے کرنی, کلپاں چ نہیں کرنی, میں سامنے بیٹھ کے کر رہا ہوں. اب 7,500 حدیث امام بخاری نے لکھی اور کہتے ہیں میں کیسے لکھتا تھا. مدینہ طیبہ میں حضور کے منبر اطہر پر میں ایسے کر کے بیٹھ جاتا تھا. مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوتی تھی. سرکار فرماتے تھے یہ حدیث بخاری میں لکھ لو, میں لکھ لیتا تھا. سبحان اللہ. وہ امام بخاری ایک حدیث لے کر آئے ہیں جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اجازت ہو تو سنا دوں. وہ امام بخاری جن کا میں پورا تعارف 50 منٹ کے اندر تقریباً آپ کو بتایا کہ ساڈے بابے کنے وڈے سن. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حدیث لے کر آئے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت کس کو ملے گی؟ میری شفاعت, یہ بخاری شریف کے اندر جگہ میری شفاعت کس کو ملے گی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت اس کو ملے گی جو قیامت والے دن بھی جب سورج سوا نیزے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, فرمایا اس کو میری شفاعت ملے گی جو حشر میں بھی کہے گا حضور آپ آخری نبی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور آپ کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. آپ کیا ہیں؟ ایک حدیث سنان واسطے میں تواڈے واسطے اتنا پسینہ کٹیا جی کہ آج تو چلو گزارا ہو جائے گا ادھر نال جا کے. کہندے مرزائی بہن بران, تو میں کہا رشتے بھی دیو جی. کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا, پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. میں نے کہا تمہارے ساتھ وہ کھڑے ہیں, ہمارے ساتھ یمامہ والے کھڑے ہیں. یہ ایک حدیث حضور نے فرمایا میری شفاعت قیامت والے دن اسے نصیب ہو. یہ نہیں کہ جنہیں نمازاں روزے, نہ, فرمایا جو اس دن بھی کہے گا یا رسول اللہ انت آخر الانبیاء, حضور میں اس حالت میں جب نفسا نفسی کا عالم ہے پھر بھی مجھے یہی پتہ ہے کہ حضور آپ آخری نبی ہیں. اور ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ 2 وجہ, 2 جو مجھے سمجھ آئی, باقی بہت زیادہ علماء بیٹھے. نمبر 1, ہم میلاد منا کر اعلان کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم مشرک نہیں ہیں, ہم نے آپ کو خدا نہیں مانا اور نہ ہی ہم آپ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں. دوسری وجہ یہ میلاد اس لیے مناتے ہیں حضور 1500 سال ہو گئے ہیں, ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, عیب والے ہیں, ہمارے اندر بڑی کمیاں ہیں, لیکن حضور آپ گواہ رہیے گا 1500 سال ہو گئے ہم نے آپ کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا, ہم آپ ہی کا میلاد مناتے ہیں. لو جی اب پنجتن پاک دے نام دے میں 5 نعرے لوانے تے سارے اپنے گلے شلے تگڑے کر. میں 2 جمعے پڑھا کے آ رہا ہوں, سفر کر کے آ رہا ہوں, صبح بھی جا کے سبق پڑھانا ہے, شرح قائد پڑھاتا ہوں, اوکھی کتاب. صبح میں سبق پڑھا, اس وجہ سے میں جدھر جاواں میں رات نو میں واپس اپنے قلعے دے جانا پہنتا ہے, داتا صاحب دے شہر. تے میں تانوں ایک واری بھی نہیں کیا نعرہ لاؤ جی, صرف ذوق واسطے تانوں کہا کہ بندہ بولدا رہے تے بچیا رہندا ہے, چپ رہن نال بندے مر بھی جاندے نے. میں کہتا کدھر یہ نہ ہوئے صبح شاہ جی کون چنگے مولوی صاحب آئے دن راتوں 2-4 بندے ہی ڈہ پے تے اون تسی ذرا تگڑے ہو کے کمالیہ شریف اور درس غوثیہ پھر صاحب عرس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں دی روح نو اسی نعرے ہی بھیجن. تو کہتے ہیں نعرے لان نال کی ہوندا ہے. میں نے ایک مولوی صاحب کو کہا, میں کہتا اے ڈانگاں چک لیندے ہو اس طرح کر کے؟ میں کہا مدرسہ کیویں چلاندے ہو؟ کہتے ہیں چندہ. میں کہا کیویں منگدے ہو؟ کہتے ہیں ایسے کر کے حضرت. میں نے کہا ایسے کریں کہ پیسے ملتے ہیں, ایسے کریں تو امیر حمزہ کی توجہ ملتی ہے, بلکہ مولانا تو ایسے بھی کر لیتے. آئیے آئیے یہاں رکھیے. تو حضور کے چچا ان کا نام ہے حضرت عباس, وہ نعرہ لگاتے تھے بھیڑیے کا جگر پھٹ جاتا تھا. میک میں نہیں, میک ہوتے ہی نہیں تھے, اور
شیر سے بھی زیادہ مضبوط دل جگر ہوتا ہے بھیڑیے کا. بھیڑیے کا جگر پھٹ جاتا تھا جب آپ نعرہ لگاتے تھے. تو آپ تو ان کے غلام ہیں, آپ تو پنجتن پاک کے نوکر ہیں, اور حضور کی ختم نبوت پہ آپ لوگ پیرا دینے والے ہیں. اس لیے میں منتا نہیں کراں گا, اسلام کسی دے پیراں چ نہیں بہندا. اے ابو لہب نال نہ ٹرے تے حبشے چوں بلال نو لے آندا ہے. تو تیار ہیں جی نعرے واسطے؟ گلا ایک باری سیٹ کر لو. تاجدار ختم نبوت. اے کوئی نعرہ ہے؟ اے تے ناری بھی نہیں. خدا دے بندے ہو, تہاڈا دشمن اے ویکھ رہا ہوئے گا قسم بخدا. انہوں نے اپنے نکے نکے, یہ کیویں ہو سکتا ہے لبیک دا مولوی ہوئے تے اسپیشل برانچ والے انکل نہ آئے ہون؟ یہ نہیں ہوندا. انہوں نے رپورٹ دینی ہے تے رپورٹ سونی جی تیار کر کے دیو نا. تاجدار ختم نبوت سوائے سادات تے علماء دے باقی کسی نے نہیں, مافیات پورا کھڑا کرنا ہے. تاجدار ختم نبوت. حضور دیکھ رہے ہیں آپ کو, ہاں حضور دیکھ رہے ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی. میری کیا نیت ہے, آپ کی کیا, یہ حضور دیکھ رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت. صرف ایک نعرہ لا دیو کہ اے ذرا قبرستان تو ایتھوں پر آواز ٹر جائے, اور تو تانوں میں کچھ نہیں کہندا. میری مسجد تے میں اصول رکھیا, جڑا آہستہ نعرہ لائے انہوں چنڈ مار, بس نکل جا کے ہو جا کے جمعہ پڑھا. تو میں نماز پڑھانے میں کہنا یا اللہ میں انہاں دا امام ہاں جڑے تیرے حبیب دے نال انہیوا پیار کرتے ہیں. اج میں موٹر وے تے جا رہا تھا, میں نماز سنگی نے کہت پڑھاؤ, میں 2 فرض اجی شروع ہی کی تھے ایسی موٹر وے تے, تو پیچھے بڑی لمبی لین لگ گئی تے دوجیاں دی. میں سلام پھیر کے میں کہا تہاڈی کوئی نہیں ہوئی نے, میں تے 2 دی نیت کی تھی سی. تھوڑا ٹائم ضائع ہویا نے, آپ دوبارہ پڑھ لینا. اس طرح کر کے شیراں دی طرح تہاڈیاں ماواں نوں بھی سلام جڑے صحیح بولن. تاجدار ختم نبوت. اس طرح کر کے صدقے جاواں میں اے منظر نا اے حضور دی بارگاہ بڑا جلدی پہنچتا ہے. تاجدار ختم نبوت. اگر 10 ایک موبائل تے ہون گے, اپنے موبائلاں دیاں لائٹاں بھی جڑے ذاتی موبائل ہیں, اگر انہاں دیاں لائٹاں بھی تسی آن کر لو تو چلو اور اچھا ماحول بن جائے گا. ہے جی, ہاں اپنے ذاتی موبائل اپنے ہی کڈنے. تاجدار ختم نبوت. جنہاں نے نہیں کڈے یاد رکھنا, بعد وچ نکل گیا تے ساڈے کھاتے وچ نہ پینا. تاجدار ختم نبوت. رہے گا یوں ہی ان کا انہیں جانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے. اور دل اجازت دے تو یہ نعرہ بھی لگا دیں, اج بھی ساڈے بابا جی دی, اج بھی ساڈے بابا جی دی, اج بھی ساڈے بابا جی دی. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.